والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ابھی جو ہمارا کرنٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ انبیاء علیہم السلام اور رسول ہے، لیکن ان کے بھی مختلف پہلو تھے، مختلف ان کے بارے میں قرآن عظیم میں امور بیان کیے گئے۔ ان میں سے اطاعت رسول کے اوپر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا تھا کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا، رسولوں کے دنیا میں آمد کے ایک بڑے مقصد کو، ان کی اطاعت کروانے کو ان کی آمد کے بڑے مقاصد میں شمار فرمایا، اور پھر اس اطاعت کے انعامات بھی ذکر کیے، اور اطاعت کو ترک کرنے یعنی نافرمانی کرنے کی سزا اور وعید کو بھی بیان کیا گیا۔ اس سلسلے میں جو آخری آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کیا، یعنی اس کی طرف سے عطا کردہ جو ایسے احکام ہیں، ایسی احتیاطیں ہیں جو انسان کو پرہیزگار بناتی ہیں، متقی بناتی ہیں، ان کو اس نے اختیار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کہہ دے کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور جن اوصاف کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا، یقینی سی بات ہے کہ وہ اوصاف انتہائی اہم اوصاف ہیں، انہیں ہمیں بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، اور ہمارے ویسے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ تو انہوں نے آیت کریمہ کو سماعت فرمایا تھا، لیکن جو ہمیں ابھی اگر جوائن کیا ہے کسی نے اور پہلے کہ ہمارا کوئی پروگرام ان کا نکل گیا ہے، تو میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اس لیے یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس کو ذہن میں جگہ دے دیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کہنا نہ مانا جائے، اگر انسان اور اعمال اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ضرور میری نجات ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر کے جو اصل اطاعت والا معاملہ اس کو ضرور نظر انداز کر دے گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ایمان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے، اور آخرت کے معاملات میں نجات اور آزادی حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا اطاعت رسول کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اطاعت اس لیے بھیجا تاکہ قومیں اس کی اطاعت کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا احکامات بیان فرمائے۔ اس کے لیے ایک تو ہمارا جیسے یہ پروگرام ہے اس میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک ہمارا احکام القرآن میرا پروگرام ہے جو آن ایئر ہوتا ہے، اتوار کو آن ایئر ہوتا ہے شام کے ٹائم میں 5 سے 6 غالباً، کبھی اوقات ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں، 5 سے 6 غالباً وہ پروگرام آتا ہے، اس میں ہم احکام القرآن کو ہم نے فوکس کیا ہے، وہ بھی دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو اور ذرائع سے ہم شرعی احکام ذکر کرتے ہیں، جیسے میرا پروگرام احکام شریعت ہے، اور اس کے علاوہ آپ اور ذرائع سے بھی اگر قرآن اور حدیث کے احکام جان سکیں تو اس کا علم حاصل کریں۔ سب سے پہلے اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کن امور میں اطاعت کرنی ہے، تو سب سے پہلے وہ احکام جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان احکام کو جاننے کے بعد پھر ان احکام کو پورا کرنے کی کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ نے قرآن میں جان لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ معلوم ہو گیا کہ نماز قائم کرنی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ نے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض نے اس سے جماعت کا استدلال کیا کہ یہ جماعت سے نماز ادا کرو، معلوم تو ہو گیا، لیکن کیسے کرنا ہے یہ پھر ایک الگ اور معاملہ ہے کہ اب اس کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے آپ کو مزید کچھ علم حاصل کرنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس علم دین نہ ہو، وہ کبھی بھی رسول کی اطاعت کما حقہ نہیں کر سکتا، اور صحیح طریقے سے اطاعت نہیں کر سکتا، ورنہ وہ اگر علم سیکھے بغیر اطاعت کرے گا تو بعض اوقات وہ سمجھ رہا ہوگا میں اطاعت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نافرمانی میں مبتلا ہو رہا ہوگا۔
جیسے جاہل حضرات ہوتے ہیں بسا اوقات وہ حرام روزی کو ثواب کی نیت سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جیسے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرامے وغیرہ کے اندر بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ جی ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور کہتا ہے جی میں اس لیے چوری کر رہا ہوں تاکہ میں غریبوں کی امداد کروں. تو اس کو بڑا اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں کتنا اچھا آدمی ہے کہ لوگوں سے لوٹتا ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے. حالانکہ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور صریح طور پہ قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا گیا. اور حرام قطعی سے حاصل شدہ مال کو ثواب کی نیت سے کسی کو دینا یہ کفر ہے، یاد رکھیں. تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا اگر ثواب کی نیت سے آگے غریبوں کو دے گا. کس نے کہا ہے کہ آپ چوری کر کے غریبوں کو دیں؟ یہ تو کہیں اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا حکم نہیں. چوری سے بچنے کا حکم ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں محنت مزدوری کریں، اور آپ اگر چوری ڈاکے سے 1 لاکھ بانٹ سکتے ہیں اور محنت مزدوری سے آپ شام کو 50 روپے کما کے غریب کو کھلائیں تو آپ کو یہ 50 چوری کے 50 لاکھ سے افضل ہے، اس میں بہت ثواب ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اگر علم دین نہیں سیکھا ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اطاعت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اطاعت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. میرا رہنما کوئی اور ہے. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اطاعت جو ہے اس کو ہم علوم کے اعتبار سے، علم کی تقسیم کے اعتبار سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک عقیدہ قبول کرنے کے سلسلے میں اطاعت، ایک شرعی احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے ان شرعی احکام میں اطاعت، اور تیسرا گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں اطاعت. 3 طرح کی اطاعتیں آپ کر لیں اور اس کا تعلق 3 طرح کے علوم سے ہو گیا. اگر آپ عقیدے کے سلسلے میں اطاعت اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی تصحیح کا حکم دیا، تو اس کے لیے پھر وہ علم سیکھنا ہوگا جس سے ہمارا عقیدہ بہتر ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے. یعنی علم العقائد جس کو کہا جاتا ہے، جس کو علم کلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ عقیدہ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا، دلیل بھی اس کے ساتھ میں سیکھنی ہوتی ہے. دوسرا پھر احکام شرعیہ عملیہ ہے، یعنی اگر آپ کو اب اس میں اطاعت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو عبادات کے سلسلے میں حکم بیان فرمائے، اسی طرح آپس کے معاملات کے سلسلے میں شادی بیاہ، طلاق، اولاد کی تربیت، لوگوں کے حقوق، اس کے علاوہ بیع و شراء ہے، خرید و فروخت، مداربت ہے، شرکت ہے، کفالہ ہے، حوالہ ہے، ان چیزوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اس سلسلے میں جب اطاعت کرنے کی باری آئے گی تو لازم سی بات ہے کہ ان کا پھر علم بھی سیکھنا ہوگا. تو لہٰذا جو چیزیں ہم پر فرض اور واجب ہوتی جا رہی ہیں، عبادات میں سے جو فرض واجب ہو گئیں، اس طرح معاملات میں سے جن معاملات کا ہمیں سامنا کرنا ہے اس کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہوگا کہ جس کی برکت سے ہم ان عبادات اور معاملات کو شرعی اغلاط سے محفوظ رہتے ہوئے تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یعنی مکمل طور پہ ہم اچھے انداز سے ادا کرنے میں کامیاب ہوں اور غلطیوں سے محفوظ رہیں، اتنا علم اس کا سیکھنا ہوگا. اور تیسرا گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ گناہوں کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو، کہ بھئی یہ گناہ ہے کیا. مثلا حسد سے بچو، سرکار نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آپ نے اطاعت رسول کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حسد کسے کہتے ہیں، حسد کی علامات کیا ہیں، حسد کے نقصانات کیا ہیں، تاکہ ذہن اس طرف مائل ہو کہ میں اس سے بچوں. اور پھر حسد سے بچنے کے لیے عملی طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا. تو پہلے تمام باتیں معلوم ہوں گی تو تبھی تو انسان اسٹیپ وائز تمام کام کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا، تو غیبت کیا ہے، کس مقام پہ جائز ہے، کس مقام پہ ناجائز ہے، کہاں پر حرام ہوتی ہے، کہاں پہ بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ غیبت کی جائے. کیونکہ یہ بھی مطلب ضروری ہوتا ہے کہ صرف ہم ایک آیت سے تو مسئلہ نہیں نکالتے نا. آیت میں بالفرض ایک چیز کو منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ اپنا اس مشورہ دینے کے سلسلے میں امین ہے، امانت دار ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا ہوگا، ورنہ دے ہی نہیں، منع کر دے. اب مثلا مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں نے اپنے بچی کی شادی فلاں لڑکے کے ساتھ کرنی ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو اب سرکار نے اس کو امین قرار دیا ہے. اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ لڑکا ان کے بچے کے قابل نہیں ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا مطلب اور برے افعال کے اندر ہے، تو ان کو صحیح مشورہ دینا ہوگا، واجب ہے.
کہ بتائیں کہ نہیں وہ لڑکا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی کا اس سے نکاح کریں، اور پھر اگر وہ وضاحت طلب کرتے ہیں بھئی کیسے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، تو پھر اس میں اس کے گناہ کا اظہار کرنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ بھئی وہ اس طرح اس میں خراب عادتیں ہیں، آپ اپنی بچی کا نکاح نہ کریں۔ اب یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کے صحیح معرفت حاصل کرنے کے بعد ہی انسان پھر ان گناہوں سے کم حق بچ سکتا ہے، ورنہ ہم نے بعض جو حالات کو دیکھا کہ بعض جگہ پر مثلا کسی جو ظاہری طور پہ گناہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے اس کی اجازت ہے، لیکن وہ اس کو بھی گناہ قرار دے رہے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک شخص ہے وہ سامنے والوں کو کسی کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کر رہا ہے، اور یہ بالکل شرعاً جائز ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ایک شخص کے بارے میں اگر ہم اس کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے تو ضرور یہ نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک ہے اندیشے میں نہیں، یقین ہے۔ مثال کے طور پہ 4 آدمی ہیں، وہ کسی کے پاس پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کہتا ہے میں آپ کو باہر کے ملک بھیج دوں گا، ویزے کے لیے آپ مجھے پیسہ دیں، میں آپ کو باہر بھیج دوں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پکا فراڈیا ہے اور یہ ان چاروں کے پیسے کھا جائے گا، اور بیچاری یہ غریب اپنے سونا بیچ کر گھر بار کی چیزیں بیچ کر ویزا حاصل کرنے کے چکر میں جو پیسہ اس کو دیں گے اس کے بعد یہ نظر بھی نہیں آئے گا، تو پھر مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی برائی کروں اور بتاؤں کہ نہیں وہ شخص ایسا ہے، آپ ہرگز اس کو پیسہ نہ دیں۔ اب ان میں کوئی صوفی صاحب بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ جی آپ تو جی غیبت کر رہے ہیں، اس شخص کی برائیاں کر رہے ہیں، تو بھائی یہ غیبت نہیں ہے، یہاں پر تو کہنا واجب تھا۔ تو یہ جہالت جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ بعض اوقات جاہل انسان ایک اجازت شرع پر مشتمل کسی کے عمل کو بھی گناہ قرار دے دیتا ہے، اور اس طریقے سے اس سے بدظن بھی ہو جاتا ہے، اس سے مطلب جو سلسلہ عقیدت ہے وہ بھی بعض اوقات منقطع کر لیتا ہے، اور وہ اپنے دانش میں سمجھتا ہے میں نے بڑا تقوی کا کام کیا، حالانکہ تقوی کا نہیں، آپ نے تو گناہ کا کام کیا کہ ایک مسلمان اجازت شرع کے ساتھ ایک عمل کر رہا تھا تو اس کے لیے جائز، اور آپ نے جائز عمل کو حرام سمجھا، اور وہ بھی جہالت کی وجہ سے۔ تو جہالت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر نہیں ہے، اس لیے آپ قابل گرفت ہوں گے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو علم میں سے بہت کم حصہ ملا ہوتا ہے، اور اسی کم حصے کو بنیاد بنا کر درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ذہن لڑاتے ہیں اور بڑی گہری سوچیں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تقوی اور احتیاط کرنی ہے وہاں پہ بعض اوقات نہیں کر پاتے، جہاں نہیں کرنی وہاں پر اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ علم العقائد بھی سیکھیے، اس کے علاوہ علم احکام شرعیہ عملیہ بھی آپ کو سیکھنا ہوگا، اسی طرح گناہوں کی معرفت بھی آپ کو حاصل کرنی ہوگی، تاکہ آپ ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے اطاعت کو آسان تصور کریں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب یقینی سی بات ہے آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ صرف اطاعت کے سلسلے میں جن امور کی اطاعت کرنی ہے اس کا علم سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور آگے درجہ ہوتا ہے، وہ ہے محاسبے کا درجہ، کہ اب میں غور کروں، تفکر کروں۔ مثلا میں نے ایک عقیدے کی بات سیکھی، میں نے ایک عقیدہ سیکھ لیا اللہ کی ذات سے متعلق، صفات سے متعلق، آسمانی کتابوں یا جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر کے متعلق میں نے کوئی عقیدہ سیکھ لیا۔ اب اپنا محاسبہ، کیا میں اس عقیدے پہ تھا، یا اس کے خلاف خدا نخواستہ عقیدہ میں نے قائم رکھا تھا؟ تو اب مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگر میں نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر کے اب اس درست عقیدے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح عمل کے معاملے میں کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی، پیسہ لگایا، اور میں نے غلط شرائط، غلط کنڈیشنز کے ساتھ پیسہ لگا دیا، غلط شرائط مقرر کی، جس سے یہ عقد، یہ مالی معاملہ حلال کے بجائے حرام ہو گیا۔ اب میں نے علم سیکھا تو اب مجھے اپنا محاسبہ بھی تو کرنا ہوگا، ایک دفعہ اپنے تمام اعمال کا مشاہدہ بھی کرنا ہوگا کہ علم آ گیا، اب دیکھوں کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح گناہوں کے سلسلے میں اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے کہ علم سیکھنے کے بعد اگر انسان صرف اس کو الماری تک محدود رکھ دے، اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھے اور محاسبہ نہ کرے تو پھر فائدہ کیا؟ اب محاسبہ کرنے کے بعد پھر ایک اور درجہ آتا ہے، وہ ہے عمل کا، وہ ہے تبدیلی کا، وہ ہے انقلاب کا عمل، اور یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اللہ کے احکام کو بیان فرمایا، انہیں کتاب اللہ سکھائی، انہیں حکمت سکھائی۔ اس حکمت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب سکھائی، اس سے مراد جو کتاب کے ظاہری مضامین ہیں، اور حکمت سے مراد پوشیدہ باتیں جو بظاہر ایک دم دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ان کو آپ باریک نکات کہتے ہیں، باریک لطائف کہتے ہیں، سرکار نے وہ بھی بیان فرمائے۔ یا کتاب سے مراد کتاب اللہ، اور حکمت سے مراد حدیث کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب اللہ بھی سکھائی اور اپنا کلام بھی ان کو بتایا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ دو کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلاوت بھی فرمائی، پھر ان کو کتاب اور حکمت سکھائی، اور پھر ان کا تزکیہ فرمایا، انہیں پاکیزہ کرتا ہے۔ تو پاکیزہ ایسا تو نہیں کیا نا سرکار نے سامنے بٹھایا اور پھونک مارے فرمایا جا تم پاکیزہ ہو گئے، دوسرا آؤ بھائی پھونک ماری تم بھی پاکیزہ ہو گئے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، انہیں طریقہ بتایا کس طرح اپنے اعمال کو، افعال کو، ظاہر کو، باطن کو، ذہن کو، فکر کو، سوچ کو تمہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنا ہے۔ یہ بیان کر دیا، صحابہ کرام نے سن کے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکالا، بلکہ انہوں نے عملی طور پہ اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، تو ان کو تزکیہ نفس حاصل ہو گیا، ظاہر بھی پاکیزہ ہو گیا، باطن بھی پاکیزہ ہو گیا، بالکل صاف ستھرے ہو گئے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اس چیز کو اختیار کرنا ہوگا کہ ہم نے پہلے احکام سیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد سے متعلق، عمل سے متعلق، گناہوں سے متعلق جو حکم بیان فرمایا، سب سے پہلے اس کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو سمجھنے کے بعد پھر اپنا محاسبہ کیا، اور محاسبہ کرنے کے بعد پھر عملی طور پہ اسے اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ اگر نافذ نہیں کریں گے تو پھر یہ انقلاب تو پیدا نہیں ہوگا، سوچ تو نہیں بدلے گی، پھر ہماری فکر کیسے چینج تو نہیں ہوگی، اس کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ بیساکھیاں اٹھانا کہ جی پہلے مجھے کسی نیک آدمی کی صحبت مل جائے، میں کسی تنظیم کو جوائن کر لوں، میں کسی آستانے سے وابستہ ہو جاؤں تو شاید یہ چیزیں مجھے آسانی سے حاصل ہو جائیں، تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اچھا آپ لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، اس کو اپنی مجبوری نہ بنائیں، اس کو بیساکھی نہ بنائیں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنی بیساکھی بنایا کہ آپ نے کسی اچھے کی صحبت تلاش کی، آپ نے کسی تنظیم سے وابستگی کو اپنے لیے لازم و ضروری سمجھا، کسی آستانے میں آپ جا کر یہ سوچتے ہیں کہ آستانے کے قریب رہوں گا تو پھر میں باعمل رہوں گا، تو یہ آپ میں کمزوری پیدا کر دے گا۔ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، معاملات بدل سکتے ہیں، سوچ و فکر بدل سکتی ہے، آپ اس صحبت سے دور ہوئے، آپ اس تنظیم سے دور ہوئے، آپ اس آستانے سے دور ہوئے، بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں گے۔ اس لیے کہ جب بیساکھی چھن جاتی ہے، جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوں اور وہ بیساکھی کے سہارے ہی چل رہا ہو، وہ گر پڑتا ہے۔ ہاں، جس کی ایک ٹانگ وہ بیساکھی لے کے چل رہا ہے، کچھ ٹانگ سے چلتا ہے، کچھ بیساکھی سے، وہ شاید لنگڑا کے آگے چلتا رہے، اور جو اپنی دونوں ٹانگوں پہ چلنے کا عادی ہو اور اس کو بیساکھی کی ضرورت نہ ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ بیساکھی لے کے بھی وہ چل سکتا ہے، لیکن بیساکھیاں پھینک دے تب بھی اس کے تو پاؤں سلامت ہے، وہ چل سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔